اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج 23 ستمبر 2020 عیسوی ہے اور آج کا ٹاپک ہے ہمیں کنٹینیو کازز آف انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن، یعنی انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن جو ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 58 نکالیے، پیج نمبر 58 اور 59، پھر اس کے بعد یہاں ہی پیارے بچوں، کازز آف انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن یعنی ماحول کی خرابی کے وجوہات کے بارے میں سب سے پہلے ہم نے اس میں پڑھا گروئنگ پاپولیشن، یعنی بڑھتی ہوئی آبادی جو کہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن پھیلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے اربنائزیشن، یعنی گاؤں کے لوگ پریفر کرتے ہیں سٹیز کی طرف جانے کے لیے، اس سے بھی ماحول پر برا اثر پڑتا ہے۔ چینجنگ لائف سٹائل، لوگوں کا بسنے کا رہنے کا جو طور طریقہ وہ بھی بدلا ہوا ہے۔ پھر ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ، یعنی ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ ضروری ہے بٹ دس ہیز بین، لیکن یہ ماحول پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ یعنی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ میں آتے ہیں جب ہم زمین جوتتے ہیں یا مختلف قسم کی فارمنگ ہم کرتے ہیں زمین پر تاکہ ہماری جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ جائے، اور یہ جو ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے، سوائل ایروجن ہو سکتا ہے، لینڈ سیلینیشن ہو سکتی ہے، یا لاس آف نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، کیونکہ ہم زیادہ یہ فرٹیلائزر کا استعمال کرتے ہیں یا پیسٹی سائڈس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ اثر ڈالتے ہیں۔ یہ چیزیں زمین کی جو زرخیزیت ہے اس پر پھر اثر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انڈسٹریلائزیشن، یہ بھی ایک اہم کاز ہے، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے، یعنی جب ریپڈ انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہیں اس سے کیا ہوتے ہیں کہ یہ جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں یا اس میں سے نکلتے ہیں یہ پرانے فیولز نکلتے ہیں، یہ گندا مواد نکلتا ہے انڈسٹریز میں سے جو کہ واٹر پولوشن پھیلاتا ہے یا ایئر پولوشن پھیلاتا ہے۔ یہ چیزیں بھی وجہ ہے کس کی، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے، یا سوائلڈ ویسٹس ہم کہتے ہیں، یہ بہت بڑا کاز ہے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں دیکھیں گے 1000 ملین ٹنز لوگ سوائلڈ ویسٹ ڈالتے ہیں، یعنی 1000 ملین ٹنز لوگوں کا جو سوائلڈ ویسٹ ہوتا ہے وہ باہر پھینکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اگر یہ سارا ایک ہی جگہ جمع کیا جائے تو جو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ، یہ اس سے بھی زیادہ اونچا ہو جائے گا جب یہ سوائلڈ ویسٹس کا یہ ڈھیر اگر ہمیں ایک ہی جگہ اس کا کریں گے تو یہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی زیادہ اونچائی حاصل کرے گا، اونچائی پر رہے گا۔ اس کے بعد ہے پولوشن، یعنی ریپڈ انڈسٹریلائزیشن یا اربنائزیشن، یہ زندگی یا لوگوں کی رہنے کا جو سٹائل ہے اس کا جو رہن سہن لوگوں کا چینج ہونے کی وجہ سے یہ جو پولوشنز ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتے ہیں، اس سے ہوا پر اثر پڑتا ہے، پانی کی کوالٹی پر اثر پڑتا ہے،
यानी वाटर पोल्यूशन होती हैं या एयर पोल्यूशन होती हैं, देखा गया है कि वाटर पोल्यूशन की वजह से 14,000 डेथ्स हर रोज़ होते हैं। किससे? वाटर पोल्यूशन की वजह से हर रोज़ 14,000, दुनिया में 14,000 मौतें वाक़ा होती हैं, लोग मर जाते हैं वाटर पोल्यूशन से, क्योंकि इसे अच्छी तरह से हम ट्रीट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज, हम एनवायरनमेंट से बहुत कुछ हासिल करते हैं लेकिन यहाँ से उसे कम देते हैं। एनवायरनमेंट से हम बहुत कुछ हासिल करते हैं लेकिन यहाँ से कम देते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त काटते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है, ये रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स हम इस्तेमाल में लाते हैं लेकिन फिर हमें लगाने थे उतने ही, हम उससे कम दरख्त लगाते हैं। हाँ, या हम वी फिल फ्यूल इन आवर कार्स, हम अपने बाइक्स होते हैं, स्कूटर्स होते हैं, कार्स होते हैं, उनमें हम हर रोज़ तेल डालते हैं, तेल भरते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इट विल बी एग्जॉस्टेड वन डे, ये हम नहीं सोचते हैं। हम ये इसकी चेकिंग नहीं करते हैं। वी डू नॉट चेक द वेस्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी का जो ज़ाया होता है उसको हम चेक नहीं करते हैं लेकिन ऐसे ही रहने देते हैं। जो हमारे घरों में पानी वगैरह वेस्ट होता है, या वर्क प्लेस विच वुड काज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इट इन फ्यूचर, जो काम जो करते हैं, या वर्क प्लेस शॉर्टेज विच वुड काज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इट इन फ्यूचर। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही, शुक्रिया।